ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان تھے، آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خوشی کا سماں چل رہا تھا، کیونکہ سلطان عبدالعزیز نے دشمن سے بغیر جنگ کیے مذاکرات سے بہت بڑا قلعہ فتح کر کے لیا تھا، اور اسی خوشی میں اس وقت سلطان کی عدالت میں خوشی کا سماں چل رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ جا کر اعلان کر دو کہ جو کوئی غریب ہے، کوئی فریادی ہے، وہ اپنی فریاد لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، اس کی ہر فریاد پوری کی جائے گی۔ وقت گزرنے لگا، تھوڑے سے وقت کے بعد ایک ایک کر کے فریادی عدالت میں آنے لگے، اور سلطان عبدالعزیز خوشی کی وجہ سے لوگوں کے مسائل سننے پر شروع ہو گئے اور ان کو حل کرنے لگے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے دربار میں لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مداری دربار میں حاضر ہوا۔ وہ اپنی ڈگڈگی بجا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی موٹا تازہ ریچھ تھا۔ سنتری نے اس کو دروازے پر روکا اور کہا کہ اس ریچھ کے ساتھ تم اندر نہیں جا سکتے، یہ ایک وحشی جانور ہے اور یہ ہمارے سلطان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سلطان عبدالعزیز یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک محافظ کو بھیجا اور کہا، جا کر سنتری کو کہو کہ اس مداری کو اس ریچھ کے ساتھ اندر آنے دیجیے۔ وہ مداری اپنے ریچھ کے ساتھ سلطان عبدالعزیز کے سامنے پیش ہوا تو سلطان نے کہا، بتاؤ مداری، تمہاری کیا فریاد ہے؟ اس نے کہا، حضور، میں کبھی کسی سے کوئی چیز مفت میں نہیں لیتا۔ جب سے ہوش سنبھالا اسی وقت سے یہ ریچھ میرے پاس ہے۔ میں لوگوں کو اس ریچھ کے کرتب دکھا کر ان کو خوش کرتا ہوں، اور لوگ خوش ہو کر جو چیز اپنی خوشی میں دیتے ہیں میں اس کو اپنے دل سے قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا میں آپ کو بھی اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ریچھ کے کرتب پسند آ جائے تو آپ کا جو دل کرے آپ مجھے دے دینا، اگر نہ کرے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ سلطان عبدالعزیز کو اس مداری کی یہ بات بہت پسند آ گئی۔ سلطان نے کہا، تیری بات درست ہے، تم اپنے ریچھ کے ساتھ کرتب دکھاؤ۔ اس ریچھ نے اپنے مالک کے کہنے پر سب سے پہلے سلطان عبدالعزیز کو سلام کیا۔ اس کے بعد وہ مختلف اشارے کرنے لگا۔ تمام درباری حیران تھے، لیکن سلطان عبدالعزیز اس ریچھ کے کرتب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کو خوش دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ حضور، اس ریچھ کے کرتب کی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ عجیب و غریب اشارے کر رہا ہے، لیکن آپ کی مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، اس ریچھ نے اپنی ان حرکات سے مجھے 3 نصیحتیں کی، اور یہ 3 نصیحتیں میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی جنگوں میں بھی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ سن کر سلطان کے ایک وزیر نے کہا، حضور، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہم سب کو اس ریچھ کی بتائی گئی 3 نصیحتیں ہم سب کو بتا دیں، تاکہ وہ 3 نصیحتیں ہمیں اپنی زندگی میں کام آ سکیں۔ یہ سن کر سلطان عبدالعزیز مسکرانے لگے اور کہا، میں تمہیں ان 3 نصیحتوں کے ساتھ ایک اور نصیحت کروں گا، اور وہ نصیحت میری زندگی کی سب سے بڑی نصیحت تھی۔ سلطان عبدالعزیز نے باری باری ریچھ کی بتائی گئی تینوں نصیحتیں درباریوں کو سنائیں، اور پھر سلطان نے کہا، سب سے آخری اور چوتھی نصیحت، جس نے مجھے اپنی زندگی میں بہت بڑا سبق سکھایا تھا۔ تمام درباریوں کو سلطان عبدالعزیز کی باتوں میں تجسس ہونے لگا، اور تمام لوگ سوچنے لگے کہ آخر سلطان ہمیں چوتھی نصیحت کون سی کرنے والے ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میری چوتھی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وحشی جانور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ جانور آپ کا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر اس مداری نے کہا، حضور، میں آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ریچھ میں نے بچپن سے پکڑا اور آج تک اس ریچھ نے مجھے ذرا بھی خراش نہیں پہنچائی، میں اسے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ وحشی جانور وقت آنے پر ہی اپنی وحشیت دکھاتا ہے، لہٰذا تمہاری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو پھر بتا کر نہیں آتا۔ اتنے میں ایک وزیر نے کہا، حضور، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے وحشی جانور دیکھے جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کی، لہٰذا آپ کی یہ چوتھی نصیحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد تم سب لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ تمام درباری حیران ہو گئے اور سلطان عبدالعزیز کی باتیں حیرانگی سے سننے لگے۔ سلطان عبدالعزیز کہنے لگے کہ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے،
اور اس واقعے نے اس گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ میرے بابا نے مجھے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ گاؤں تو اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا اور وہ مدرسہ عام مدرسہ نہیں تھا۔ اس میں بڑے بڑے وزیر، امراء اور ذہین طالب علم تعلیم کی روشنی سے منور ہو رہے تھے۔ میرے بابا بھی چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا بہادر جنگجو بننے سے پہلے ایک اچھا طالب علم بن سکوں، کیونکہ سلطنت کو چلانے کے لیے صرف بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک مداری رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری اور ایک ریچھ تھا۔ وہ مداری اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کرتا، اور لوگ اس سے خوش ہو کر تھوڑے تھوڑے سکے اس کی کٹوری میں ڈالتے، اور اسی کام سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں میلوں کے علاوہ سب سے تفریح کا ذریعہ وہ مداری تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو، حتیٰ کہ گاؤں کے بزرگ بھی اس کے ان تینوں جانوروں کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ حتیٰ کہ لوگ اس سے اتنے خوش ہوتے کہ اس پاس کے بڑے بڑے گاؤں کے چودھری اس کو اپنے پاس گاؤں میں بلواتے اور اس کے ریچھ، بکری اور بندر کے کرتب دیکھ کر لطف اندوز ہوتے اور اس کو اچھا خاصا انعام دیتے۔ اور اسی گاؤں میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام حسینہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اسی گاؤں کے ایک نوجوان پڑھے لکھے سے کر دی۔ وہ نوجوان بھی اپنی بیوی کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ ان کی جوڑی پورے گاؤں میں سب سے نایاب جوڑی تھی۔ حسینہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ سلطان عبدالعزیز کہنے لگے کہ اس جیسی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حتیٰ کہ 12 سال کی عمر میں جب اس لڑکی کو دیکھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس نے اس حسینہ کو خوبصورت پیدا کیا ہے تو پھر اس کو پیدا کرنے والا وہ خالق کیسا ہوگا۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں کے ہونے لگے، بلکہ اس کے حسن کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ آس پاس کے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اس حسینہ سے ملنے کے لیے آتی تھیں۔ وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو پہلے تو وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر کے گھر کے اوپر سیڑھیوں سے چھت کے اوپر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ اسے بھی اس مداری کے جانوروں کا کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب مداری آس پاس کے گاؤں سے اپنے جانور کا کرتب دکھا کر اس گاؤں میں داخل ہوتا تو اپنی ڈگڈگی بجاتا، تو اس ڈگڈگی کی آواز سن کر گاؤں کے بچے اکٹھے ہو جاتے۔ ان کے شور سن کر وہ حسینہ بھی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ کر اس مداری کے ریچھ، بندر اور بکری کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا۔ وہ اکثر دن کو باہر رہتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن حسینہ اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی، اتنے میں اسے گاؤں کے بچوں کی آواز سنائی دی اور اس کے کانوں پر اس مداری کی ڈگڈگی کی آواز سنائی دی، تو اس نے جلتے چولہے کو چھوڑ کر سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گئی تاکہ اس مداری کے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دیکھ سکے۔ اب حسینہ چھت پر چھپ کر یہ شغل دیکھ رہی تھی۔ مداری نے سب سے پہلے بکری کے کرتب دکھائے، پھر اس بندر کے کرتب دکھائے اور آخر پر اس نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کر کے اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریچھ اپنے کرتب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ریچھ کی نظر اس حسینہ پر پڑ گئی۔ ریچھ نے کرتب دکھانا بند کر دیے۔ اس کے مالک نے ڈگڈگی بجائی، لیکن اس کا ریچھ صرف اس حسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ کی تصویر اس ریچھ کی آنکھوں میں سما گئی۔ مداری نے سمجھا کہ شاید ریچھ اب تھک چکا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس نے جا کر ریچھ کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا اور رسی کے ساتھ باندھ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ ادھر حسینہ بھی اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے انتظار کرنے لگی۔ اس کا شوہر گھر لوٹا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کا انتظام کرنے لگے۔ ادھر ریچھ اپنے پنجرے میں تڑپ رہا تھا۔ وہ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ریچھ کی وجہ سے اس قوم پر کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ آخر اس ریچھ کی وحشیت سے اس قوم میں کیا ہونے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مداری گدے گھوڑے بیچ کر تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہا تھا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسی کاٹتے کاٹتے جب ریچھ نے رسی کاٹ دی تو اس نے لاتوں سے اس پنجرے کو توڑا اور حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ حسینہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔
جب ریچھ کو بہت غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار ٹکر دروازے پر ماری جس سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ اتنے میں حسینہ کے شوہر اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئے کہ ہمارے گھر میں شاید کوئی چور گھس آیا ہے۔ حسینہ کے شوہر نے جیسے ہی دیا جلایا تو اس کی نظر اس مداری کے ریچھ پر پڑی جو ان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور اس نے ریچھ کو روکنے کی کوشش کی۔ ریچھ نے ایک پنجہ مارا اور حسینہ کے شوہر کو پٹخ کر پھینک دیا۔ اس کا شوہر دیوار پر ٹکر کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ حسینہ پہلے سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ ریچھ نے حسینہ کو اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ اتنے میں اس کے شوہر کو ہوش آیا۔ اس نے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی ریچھ نہ روکا۔ حسینہ کا شوہر پورے گاؤں میں چیخنے چلانے لگا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے اس مداری کی جھونپڑی کے گرد پہنچ گئے۔ مداری کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ریچھ نے ایک پتھر پر اس لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور وہ ریچھ اس کے پیر چاٹ رہا ہے۔ سارے گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ریچھ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا ہے، لہٰذا کوئی بھی اس ریچھ کے غصے کو دیکھ کر اس کے قریب جانے سے ڈر رہا تھا۔ اتنے میں مداری نے کوشش کی کہ کسی طرح اس ریچھ کے چنگر سے لڑکی کو بچایا جائے، لیکن جیسے ہی مداری ریچھ کے قریب گیا تو اس نے مداری پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مداری بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ ریچھ اب پاگل ہو چکا ہے، اس لیے کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جانور سب سے زیادہ آگ سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس کے آگے کوئی جلتی ہوئی چیز پھینکو، یہ جیسے ہی آگ سے ڈر کر پیچھے ہوگا ہم اس لڑکی کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اور اس آدمی کی یہ ترکیب کام کر گئی اور اس لڑکی کو آزاد کروا لیا گیا۔ اب گاؤں والے اس مداری پر بہت غصہ ہو گئے اور چودھری نے اس مداری کو گاؤں سے بے دخل کر دیا اور کہا کبھی اس گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اب وہ مداری ریچھ کو پکڑ کر لے گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک ہفتہ گزرا کہ اب مداری نے سوچا کہ یہ گاؤں والے ساری بات بھول چکے ہوں گے اور یہ ریچھ بھی جانور ہے، یہ بھی سب کچھ بھول چکا ہوگا، لہٰذا اب اپنے گاؤں میں واپس جانا چاہیے۔ اب وہ مداری خاموشی سے اپنے ریچھ، بندر اور بکری کو لے کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا اور اس نے دوبارہ سے اس پنجرے کو مرمت کر کے اس میں ریچھ کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر سے رات کو سو گیا۔ اب حسینہ بھی یہ بات تھوڑی تھوڑی بھول چکی تھی لیکن اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا پھر سے ریچھ میں وحشیت جاگنے لگی اور اس نے پھر سے رسی کاٹی اور پنجرے کو توڑ کر حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب جیسے ہی وہ حسینہ کے گھر پر پہنچا تو دروازے کے شور کو دیکھ کر اس کے شوہر کو پتہ چل چکا تھا کہ پھر سے ریچھ آ گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن ریچھ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس نے خوشبو سونگھ کر پتہ لگا لیا کہ کس کمرے میں حسینہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر کو بھی اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ دروازہ زیادہ دیر تک اس ریچھ کو نہیں روک پائے گا۔ اس نے حسینہ کو ایک صندوق میں لٹا کر صندوق کو بند کر دیا۔ جیسے ہی ریچھ نے دروازہ توڑا تو اس نے اس کے شوہر پر حملہ کر دیا اور اس کو وہیں پر مار دیا۔ اب سونگتے سونگتے وہ صندوق پر جا پہنچا جس میں وہ حسینہ چھپی ہوئی تھی۔ ریچھ نے صندوق کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن صندوق اس سے نہ کھل پایا۔ اب اس نے ٹکر مار مار کر اس صندوق کو توڑنا شروع کر دیا۔ حسینہ اس صندوق میں موجود تھی، کبھی وہ اس دیوار پر مارتا تو کبھی اس دیوار پر۔ اسی دوران اس حسینہ کو کافی چوٹیں آنے لگی۔ وہ بہت ڈر گئی لیکن ریچھ نے پھر بھی رحم نہ کھایا اور مارتے مارتے اس نے حسینہ کی جان نکال کر رکھ دی۔ جب گاؤں والے شور سن کر اس کے گھر میں پہنچے تو ریچھ حسینہ کا کام تمام کر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے کلہاڑیاں اور تروالے لے کر اس ریچھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس مداری کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے تاکہ قاضی صاحب اس کو سزا سنا سکے۔ اور اس ریچھ کی وحشیت کی وجہ سے ایک ہی گھر میں ایک ہی دن اس گاؤں سے 2 جنازے اٹھے۔ حالانکہ وہ ریچھ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس مداری کے ساتھ تھا، لیکن جب اس کے اندر وحشیت جاگی تو اس نے نہ صرف اپنے مالک کا خیال کیا بلکہ کسی بھی گاؤں کے آدمی کا خیال نہ کیا، اور اپنی وحشیت میں آ کر اس نے اس حسینہ کو بھی قتل کر کے اس کے شوہر کو بھی مار دیا۔ اور اس کے بعد وہ گاؤں بہت سنسان ہو گیا اور اس گاؤں میں لوگوں نے میلے کرنا بند کر دیے، حتیٰ کہ لوگ جو چند سال پہلے بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے اب اس گاؤں میں اداسی پھیل گئی تھی اور ریچھ کا خوف گاؤں کی ہر لڑکی کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔
لہٰذا میں نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ کبھی بھی وحشی جانور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جانور تمہارا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر وہ مداری بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گیا اور کہا، حضور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حضور میری اپنی ایک اکلوتی بیٹی ہے جو کہ ابھی 10 سال کی ہیں اور وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں یہ واقعہ دوبارہ تاریخ میں نہ دہرایا جائے، لہٰذا میں ابھی اس ریچھ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مداری سے یہ ریچھ لے کر جاؤ اور جنگل میں آزاد کر دو تاکہ یہ دوبارہ آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ سپاہیوں نے اس ریچھ کو پکڑا اور اس کو جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس مداری کو 500 سونے کے سکے دیے اور کہا، تم جا کر اس سے اچھا سا روزگار کرو تاکہ تمہیں کبھی زندگی میں اس ریچھ کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ مداری سلطان عبدالعزیز سے 500 سونے کے سکے لے کر وہاں سے چلا گیا، اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی چوتھی نصیحت اس انداز میں اپنے تمام درباریوں کو سنا دی، اور تمام درباری بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایک وحشی جانور ہمیشہ وحشی ہی رہتا ہے۔